جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے نعت. ٹھیک ہے, کل ہم نے حمد کا کیا تھا. اب نعت کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو. نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اس کو ہم نعت کہتے ہیں. اچھا, یہ جو نعت ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ احسان الحق کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شاعر کا نام احسان الحق ہے اور ان کی جائے پیدائش کاندھلا ضلع مظفر گڑھ بھارت کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ کے قصبے جو ضلع مظفر گڑھ سے حاصل کی. ان کے جو گھریلو حالات تھے وہ بہت اچھے نہیں تھے, اس لیے وہ باقاعدہ تعلیم نہ حاصل کر سکے اور وقتاً فوقتاً معمولی کام کرنے لگے. مطلب وہ کبھی مزدوری کرتے تھے, کبھی مالی, کبھی کولی کے کام پر شامل تھے. احسان دانش نے کسی زمانے میں انارکلی بازار لاہور کی بغلی سڑک ایبک روڈ پر مکتبہ دانش بھی قائم کیا, جہاں وہ کتابوں کا کاروبار کرتے تھے. ٹھیک ہے, احسان کو شاعری سے لگاؤ کم عمری میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ چھوٹے ہی تھے جب ان کو شعر و شاعری بہت پسند تھی. اور پھر وہ تھا کہ قیام پاکستان سے بہت پہلے وہ لاہور آ گئے تھے. احسان دانش اردو کے نامور شاعر اور فاضل ادیب طالب تاجور نجیب آبادی کے شاگردوں میں سے تھے. پھر آگے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. کسی زمانے میں شاعروں میں اپنا کلام نہایت دلکش ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کی بہت ساری تصانیف ہیں اور ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے 1982 میں وفات پائی ہے. اچھا, اب نعت کا مرکزی خیال آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا مرکز ہے. نعت تو کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیجیے. پہلے میں آپ کو چپٹر پڑھ کے بتاتی ہوں, پھر اس کے بعد اس کو آپ کے اس کے جو ہے نا الفاظ معنی کا بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر مرکزی خیال اور خلاصہ کریں گے ہم اس کا. دو عالم کا امدادگار آ گیا, امین آ گیا, غمگسار آ گیا. دو عالم یعنی اس کا مطلب یہ ہے دونوں جہان مراد, یہ دنیا دوسری دنیا. ٹھیک ہے, امدادگار مدد کرنے والا, امین امانت دار, غمگسار غم بانٹنے والا. غریبوں کی جان کو, یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے, قرار آ گیا ہے. اصول محبت ہے پیغام جس کا, وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار آ گیا ہے. اصول محبت کرنے کا طریقہ, پیغام کسی کی بات زبانی دوسروں تک پہنچانا, محبوب پیارا, پروردگار پالنے والا, مراد اللہ تعالی. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا, یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا ہے. عرفان کہتے ہیں شناخت, پہچان. یقین ہو گیا ہے, اعتبار ہو گیا ہے, یعنی کہ اعتبار ہونا, بھروسہ ہونا. یقین ہونا بھی بھروسہ ہونا ہوگا, اعتبار ہونا بھی بھروسہ ہونا. مجھے کا نہ جس کا چراغ محبت, وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. چراغ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا دیا. ذی وقار معزز بلند مرتبے والا. اور زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ایک خضر سے راہ گزر آ گیا ہے. خضر کہتے ہیں ایک پیغمبر جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. صد کہتے ہیں 100 کو. جی, اب ہم اس کا مرکزی خیال بتاتے ہیں کہ اس نعت میں احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے دنیا میں ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے. انسانوں کو ایک نئی اور صحیح منزل کی طرف جانے کا راستہ مل گیا. ٹھیک ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلم و جور ختم ہو گیا اور بے چین لوگوں کو قرار مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا. اب انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جو قیامت تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے. اب دنیا کو نئی منزل مبارک ہو, کیونکہ منزل کا راستہ بتانے والے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزر آ گیا ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں.
اب ہم جو ہے وہ اشعار کی تشریح کرتے ہیں. دو عالم کا امدادگار آ گئے ہے، امین آ گیا، وہ غمگسار آ گیا. جی یہ نعت پہلے ہم اس کی جو ہے وہ اس کو مفہوم لکھیں گے، معنی اس کے لکھیں گے، پھر ہم اس کا حوالہ متن لکھیں گے کہ یہ نظم جو ہے، یہ شعر جو ہے وہ نعت میں سے لیا گیا ہے اور اس کی شاعر کا نام احسان دانش ہے. اور یہ تشریح ہم اس طرح کریں گے. یہ نعت کا شعر ہے. نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اس شعر میں احسان دانش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دنیاؤں میں ہمارے مددگار ہیں. یہ ایک فانی دنیا اور دوسری آخرت کی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی دین اسلام ہم تک پہنچایا، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ہمیں خیر و شر کی باتوں سے آگاہ کیا. دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ دین کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی قرآن مجید کو بحفاظت ہم تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا. اس طرح دوسری دنیا یعنی آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا ہے ہم ان کے اور جو ہم ان کے امتی ہیں ان کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے ہم اس پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شاعر دنیا کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے. اگلا شعر ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا. امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے. غریبوں کو کوئی پرسان حال نہ تھا. اگر کوئی غریب یتیم ہو جاتا تو اس کو در در کی ٹھوکریں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. اگر کوئی امیر بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے لالچی رشتہ دار اس کے مال و متاع پر قبضہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے بہانے بناتے اور ان کے جو جتنا بھی مال ہوتا ان پہ قبضہ کر لیتے. دوسرے لفظوں میں ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ساری لاقانونیت ختم ہو گئی. اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے. عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. اسی طرح غریبوں اور یتیموں کو بھی حقوق میسر آئے. وہ بے خوفی و خطر اپنے زندگی گزارنے لگے. ان کے دل میں بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ٹھیک ہے. اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جاہل اور اجد قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. انہیں مہذب قوموں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتے اور خود اس پر عمل کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جیتی جاگتی تفسیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا. ٹھیک ہے. اب اگلا شعر ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے. انسان دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور اس کی تفسیر کس نے کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہوگی کہ انسان کیا ہے اور اس کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا کیونکہ کامل انسان کی زندگی کا نمونہ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو کوئی انسان کامل ہوا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اگلا شعر ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر، شاعر کا بہت زبردست شعر ہے یہ والا۔ اس میں بتایا گیا ہے، اس شعر میں شاعر احسان دانش کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر محبت اور الفت کا جو دیا روشن کیا ہے وہ کبھی نہیں بجھے گا۔ شاعر کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دنیا کو اسلام کے نور سے منور کیا، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیلائی گئی، یہ روشنی قیامت تک ذو فشاں رہے گی، اب یہ روشنی بجھ نہیں سکتی۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو شمع روشن کی ہے وہ قیامت تک روشن رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب لاسٹ شعر ہے اس کا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر سے راہ گزر آ گیا ہے۔ یہ نظم جو ہے، یہ نعت احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ حوالہ متن اور ہر چیز لکھیں گے، اس کی صرف تشریح پھر اس کو بتائیں گے کہ یہ شعر نعت سے لیا گیا ہے، احسان دانش کا ہے، اور احسان دانش جو شاعر ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف برسرے پر پیکار رہتے تھے، نہ وہ کسی کی عزت میں کرتے تھے، نہ ہی ان کی کسی کی عزت محفوظ تھی، اور نہ ہی جان و مال کو کسی قسم کا تحفظ حاصل تھا۔ باپ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر لوگوں پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ مل گیا، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آشنائی ہو گئی۔ شاعر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کو اپنی حقیقی منزل کا نشان معلوم ہو گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خشکی اور تری میں بھولے بھٹکے انسانوں کو منزل کا نشان بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 گنا زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو راستہ بتایا ہے پہلے وہ خود اس پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح ہو گئی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ اس کے پارٹ میں جائیں گے تو ہم آپ کو مشقی سوالات کروائیں گے۔ ٹھیک ہے۔